اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا لیکن موت نہیں آئی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی ایک لیکچرز میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کیا۔ اہل سنت کے خائن کے لیے سیف اللہ کا لقب بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بعض غالی رافضی خالد بن ولید کو سیف اللہ نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیف اللہ والی صحیح بخاری کی حدیث میں تو سیدنا خالد بن ولید کا نام مبارک نہیں ہے، بلکہ غزوہ موتا کے موقع پر صرف سیف اللہ کا ذکر ہے۔ ارے یہ جو ان کی جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب شیعہ کے ہاں یہ کہانی کروا دی گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خالد بن ولید نے نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑ کے حضرت بکر کے سامنے لا کے زبردستی بیعت کروائی، یہ کہانی بنا دی انہوں نے، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ان کے دل میں بغض آ گیا۔ خالد بن ولید حضرت علی مولا علی کو کون اس طرح پکڑ کے لا سکتا؟ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے، شیر خدا کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سیدنا علی کی شجاعت سے بڑھ کے کس کی شجاعت تھی؟ ان کی محبت میں ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا ہے، بڑی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں، اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی بددعا ہے ان کے لیے اس موقع پہ۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا، پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی۔ پھر اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے، پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف، کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیا۔ پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر، بمشکل 10-11 سال، لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے، جو کچھ کیا پھر، اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا۔ یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا۔ اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے، چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا، نیور۔ تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا، خط بھیج کے، اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا،
تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں ہے, واحد صحابی جس کا نام قرآن میں ہے, زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے, مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ, کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا, جعفر فوت ہو جائے شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چن لینا. یہ مسند احمد میں ہے. بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے, اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا. جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے, آپ کو پتہ ہے, جعفر طیار حضرت علی کے بھائی, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا, اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے. نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی, آپ کو پتہ ہے, سورہ مریم پڑھی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا. پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا, اور فتح ہو بھی گئی. یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا, اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید. حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا, لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا, خالد ابن ولید, کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے. سیوف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا, اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا, فتح ہو گئی. اس کے 3-4 طریقے ہیں بخاری میں. باقی طریق کے اندر نا خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا, اللہ نے فتح دے دی. اچھا, اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے. ایک غزوہ موتا تھا, اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن. 9 تلواریں اس جنگ کے اندر. واپس آ گئے. پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے کنکلوژن ہوئی نا. یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہیں, دوسری میں سیف اللہ, اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا. اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی, اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کی بے نیازی ہے. آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں. اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کر دیتا ہے, بندے نہیں معاف کرتے. اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے سیف اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی. تو بخاری میں خود سیف اللہ لقب عبداللہ ابن عباس نے, کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ میمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی, ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھونی ہوئی دب لا کے رکھی. عربی میں دب کہتے ہیں, دال با دب, اردو میں ہم اسے وہ گو, ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے, سانڈا لفظ ہے اصل میں, چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, حلال ہے کیونکہ یہ سبزی خور ہے. ہاں یہ سبزی خور ہے, عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ گو. دب کہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو وہ پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی. دب لا کے رکھی گئی بھنی ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانا شروع کیا اور حضور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے, وہ یعنی اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی,
تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، یعنی حرام. ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ فرمایا حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے. یہاں تو کہتے ہیں جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اتار دو. کہتے ہیں نا قاضی ابو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں نا، کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری، تو اس میں بھی سیف اللہ کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ کو پتا ہے ذوالخویسرہ التمیمی نجدی خبیث جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور وہاں پہ الفاظ ہیں پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے، وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے. کوئی کلمہ گو تو تھا نا وہ، اس کی نسل سے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ان کے خلاف قتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈیسیژن کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا، ایک جانے میں اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے. کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا. لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے. تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے، وہی بیلنس ہے. تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو، تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. ہائے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہوں اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار رہا ہو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا. ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے.
اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو۔ تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی، تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی۔ اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، مکی دور کے۔ اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا۔ تو پھر حضرت عمر آپ کو پتہ ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جنرل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جرح نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے۔ دنیا سے شکست نہیں دے سکی۔ دنیا سے مراد دنیا کی محبت، ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے۔ لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے تھے، اور وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی۔ سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے۔ تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ہر بندے نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے۔ تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہے۔ اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا ہے لیکن موت نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں
کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں، اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح، فرنٹ سے لیڈ کر کے. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے ہیں. باقی ان سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر گئی، کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خاوند کو مروا دیا، جو ایک واقعہ ملتا ہے، تو ایسا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر، آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا، تو انہوں نے آگے رپورٹنگ کی، انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے کیا ہوا. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے، پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی، 700 وفات شہید ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے، اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا، اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو، سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے، تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پایا جاتا ہے. بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. ان کی جب شہادت، ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا، تو کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے بڑے سخت مزاج تھے. ان کا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ خالد بن ولید فوت ہو گئے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا، اپنی ذات کے لیے نہیں. آپ فرمائے ان عورتوں کو رونے دو. خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے، کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہو سکتا ہے. خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے یہ نوحہ جو حرام قرار دیا گیا نا، وہ اس طرح کا نوحہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں. اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی، سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے، وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو، جھوٹی تعریف نہ ہو، آپ کلمات. تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو، جو کچھ اس نے اسلام کے لیے خدمات کی. حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اور لوگ آ کے آپ کی میت پہ سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا، اور یرموک کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوحات دی، رومن پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آئی، خزانے آئے. اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو اس روئے عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. ہائے 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 ہائے، تیرے اعمال اس قابل ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں. اور میں نے رسول اللہ سے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا
تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات حضرت عمر کی میت پہ کہہ رہے تھے. سر مولا علی کسی کے لیے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں, اس کو اور کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, جس کی خود فضیلت میں اتنا کچھ ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ ہی کہے جا رہے تھے نا, اس طرح کے وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لیے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے. واقعی انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے, بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں, لوگ ان کی کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہیں. پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں؟ کس صوفی بزرگ نے جو ہے وہ بخاری کا ترجمہ کر دیا ہے اپنی مدر ٹنگ کے اندر؟ کس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا؟ پھر کہتے ہیں خدمات ہیں. خدمات جن لوگوں کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی, ان کی وفات کے بعد بھی, قیامت تک. ٹھیک ہو گیا؟ کسی حدیث یا آیت میں نہیں ملے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے. یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی, ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا, انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا. استغفر اللہ. یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی, وہ بابی نہیں تھے, نہ وابی تھے, وہ صحابی تھے. مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں. اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ وہ زہر جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے؟ ورنہ آپ پھکی دیکھ لیں, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے گوشت کے اندر بکری کا گوشت بنایا, اس میں زہر ڈال دیا. اور جب نبی علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا نا, تو اس ٹکڑے میں سے نبی علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ آواز آئی, یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں, میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن کچھ اصحاب وہ کھا چکے تھے, ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے کھانے کی وجہ سے. ابو داؤد میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے, کیا نبی علیہ السلام بھی شہید ہوئے تھے, اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا, آج بھی میری رگیں گاٹ رہے ہیں. وہ زہر کا اثر واپس آیا اور نبی علیہ السلام اس اثر کی وجہ سے فوت ہوئے. آنری طور پہ آپ کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے فائز کر دیا. باقی ڈیٹیلز اس کلپ میں آپ دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے تو زہر جب کھایا ہے اور وہ بوٹی بولی ہے, تو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ہائے 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 ہائے, انجینئرنگ ہو گئی نا سر. او خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو بچ جائے, اللہ کا نبی کھائے تو وہ زہر اثر کر جائے؟ جھوٹے ہو نا. اور نواں دور آ گیا جس میں گلی گلی سے آواز آ رہی ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ کتنی بڑی کتابی بات میں نے کی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس زہر کا اثر ہوا, آپ کے صحابہ شہید ہو گئے. وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کھایا تھا نا انہوں نے, یا تے کو نبی بغیر بسم اللہ دے کھاندا سی, نعوذ باللہ. تے ایک کہانی کرائی ہوئی خالد بن ولید بسم اللہ پڑھ کے پوری بوتل پی کے کچھ بھی نہیں ہوا. تسی بھی جڑے بزرگ رکھتے ہو لے آؤ نا, اسی بزرگاں تو جان چھڑائیے انہوں نے, بسم اللہ پڑھ کے زہر دے بھی ہے. بزرگوں نے تو جان چھڑا لئیے نا سی. اور یہ ہوا ہے پریکٹیکلی. اس قسم کی بیہودہ باتیں آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملیں گی. لیکن کرسچینٹی چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے, وہاں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو 2000 کے اندر مناظرہ ہوا تھا ولیم کیمبل کے ساتھ امریکہ میں, وہاں پہ جب کوسچن آنسر سیشن ہوا نا, تو ایک مسلمان نا زہر کی شیشی اٹھا کے آ گیا. اس نے ولیم کیمبل سے کہا کہ بھئی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جیزس کرائسٹ کا نام لے کے سچے دل کے ساتھ زہر قاتل بھی پی لے تو نہیں مرے گا نہیں وہ. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو یہ پیشکش کرتا ہوں, یہ میں زہر لے کے آئے. وہ ساتھ اس نے شیشی اٹھائی ہوئی تھی, اور شیشی پانی دی بھی ہوندی نا, تا بھی کسی نے نہیں پینا. ٹھیک ہے, یہ تو کہانیاں ہوندی ہیں نا کرنے والیاں. بال اس نے کہا جی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس ٹیسٹ سے گزاروں کیونکہ آپ بہت پریکٹسنگ عیسائی ہیں. تو یہ گورے کا پھر سر حوصلہ ہے. اس نے آ کے نا, پہلا تو اس نے جواب یہ دیا کہ آپ بڑے ایک سیریس پرابلم لے کے آ گئے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہاں کیا آپ کسی کو قرآن حدیث پیش کر رہے ہو, کہنا نہیں تو سمجھ نہیں آئی. تو اس نے کہا دنیا کا کوئی عیسائی آ جائے, ویٹیکن سٹی کا پاپ یہ کام کر کے بتا دے, لیکن آپ کو قرآن حدیث کہیں نہیں کہتا جی وہ امام کعبہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھائے تو بچ جائے گا. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے, تو ہم کہتے ہیں سارے بزرگوں کو آپ ایک ڈنر پہ بلائیں, اس کا خرچہ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے,
ان سے تو جان چھڑائیں نا. جن کی بزرگی مانی بھی ہو تو ان کی ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں, اس کے بعد ان کی شہادت ہونے کی لائیو ویڈیو بھی چڑھا دیں گے تاکہ پچھلے لاکھوں لوگ توبہ تو کر لیں کم از کم. چاند بزرگوں کی قربانی سے اگر لاکھوں لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں نے بچپن سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جنہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کیا ان مجددین میں آپ تو نہیں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کوئی وثوق سے کسی کے بارے میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا کون مجدد ہے. ابھی تک امت صرف ایک مجدد کے اوپر اکٹھی ہے جو گزرے ہیں, اور ایک آنے والا ہے جس پہ اکٹھی ہے. دو مجدد ہیں جو ایگریڈ اپان ہیں امت, پہلا اور آخری. پہلا مجدد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ, خیر التابعین میں سے 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا صرف 38 سال کی عمر میں. عمر بن عبدالعزیز کی عمر 38 سال تھی جب دنیا سے چلے گئے, یعنی داڑھی بھی کالی تھی, لیکن کیا اثرات دنیا کے اوپر چھوڑ کے گئے. آپ میرا یوٹیوب پہ جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ کلپ بھی دیکھ لیں. وہ پہلے مجدد ہیں جس کے اوپر سنی اور شیعہ اور سارے مکاتب فکر آف شوٹس یعنی اس پہ جو ہے نا وہ ایگریڈ اپان ہے, جنہوں نے مسئلہ ایگری ہے کہ یہ بندہ مجدد ہے. اور ایک آخری مجدد ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی. بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے, ہر مسلک کا اپنا مجدد ہے. آپ مجھے اس صدی کے مجدد میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کتنے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتے. یہ جو 14ویں صدی میں وہ بریلوی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب مجدد ہیں, دیوبندی کہتے ہیں شریف تھانوی صاحب مجدد ہیں. ٹھیک ہے, اہل حدیثوں کے اپنے ہیں, اہل تشیعوں کے اپنے ہیں, اور اس وقت بھی ماشاءاللہ زندہ مجددین بھی کئی ایک ہیں. الیاس قادری صاحب کو بھی بریلوی مجدد مانتے ہیں, کچھ ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو مانتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے. مجدد کے بارے میں حدیث تو صحیح ہے, سنن نبی داؤد میں, المستدرک الحاکم میں, دونوں کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پہ ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. یعنی اس وقت کے جو حالات و واقعات میں بگاڑ آیا ہوگا نا, وہ اپنی ان پٹ دے کے نا پھر دوبارہ سے اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دے گا. عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے ہیں اس وقت ٹیڑھ پن کیا تھا؟ حکومتی بگاڑ تھا. یعنی حکومت نے عوام الناس کے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا تھا, ایک جبر کا نظام تھا, آل امیہ قابض تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے, انہوں نے جن جن لوگوں سے پچھلے خلفاء نے, خلفاء تو نہیں کہنا چاہیے, عمراء نے زمینیں ہتھیائیں تھیں, جائیدادیں سب کو واپس کر دیں, اپنا بھی سب کچھ بیت المال میں جمع کیا. ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا, وہ ختم کروایا. میں کہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مغفرت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ سب و شتم ختم کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت خطبے میں سورہ 93 سورہ نحل کی آیت نمبر 93 جو ہے وہ 90 یا 93 خطبے میں جو ہے وہ پڑھنی شروع کی. تو اس طرح کی چینجز جو دین میں بگاڑ آیا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. باقی تو میں آپ کو بتاؤں, ہر بندہ جس سے عقیدت رکھتا ہے اس کو وہ مجدد کہتا ہے. باقی مجدد بیچارے کو خود نہیں پتا ہوتا میں مجدد ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بات کے لوگ ہی پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں اپنی زندگیوں میں بڑی مشکل زندگی ان کی گزری ہے. آج ہم امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی سنی کہے گا یار یہ تو گمراہ ہے. لیکن امام بخاری اپنی زندگی تک اپنی موت تک بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا. آخری ایام میں تو مطلب وہ اس لیول پہ آ گئے تھے کہ یا اللہ اگر کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے اٹھا لے. پراپوگنڈا مولویوں نے کیا سر, ظاہر ہے کہ وہ کسی ہاکی کے پلیئر نے نہیں کیا تھا, مولویوں نے کیا تھا, کسی کرکٹر نے نہیں کیا تھا. بعد میں پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی امام بخاری ہو رہی ہے, ان کے مخالفین بھی ماننے میں مجبور ہو گئے. آج وہ لوگ جن کی وجہ سے امام بخاری کو برا سمجھا جاتا تھا, جو کہ اپنے زمانے میں امام بخاری سے بڑے امام مانے جاتے تھے, آج ان کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے.
امام بخاری کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو سر چڑھ کے سچائی بولتی ہے. پراپوگنڈے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج تک دیکھ لیں اب کیا امت کا اور کتنا وقت رہ گیا ہوگا. اگر ان 1200 سال میں کوئی امام بخاری امام مسلم کا کمپیٹیٹر نہیں آیا تو بعد میں کہاں سے آنا ہے. ٹھیک ہے, سب انہی کے اوپر ہی ایک معاملات چل رہے ہیں نا احادیث کی حد تک. اس طرح کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. البتہ کسی کی علمی خدمات دیکھ کے اس کے مرنے کے بعد یا بعض اوقات زندگی میں بھی لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں یعنی اپنے اس ریسنٹ پاس میں یعنی ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے ان کے اثرات پوری دنیا پہ ہیں, اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی.